تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اسلام اور اس کی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل اور محیط ہے، خواہ وہ اعتقادات کا شعبہ ہو، عبادات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، معاملات کا ہو، معیشت و معاشرت کا ہو. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلامی تعلیمات موجود نہ ہو. معاشرت کے متعلق اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ قرآن و سنت میں محفوظ اور موجود ہے. معاشرت آپس کے رہن سہن کو کہتے ہیں. شریعت مطہرہ نے معاشرے کا ایک بڑا حق یہ بتایا ہے کہ کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ دی جائے. ایذائے مسلم تو حرام ہے ہی ہے، ایذائے انسانیت بھی حرام ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو کسی شخص کو بغیر قصاص کے قتل کرے یا کسی نے زمین میں فساد نہ کیا ہو، فساد فی الارض کے جرم کے بغیر اسے قتل کر دے، فکأنما قتل الناس جميعا، ایسے ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ومن احیاها، اور جس نے اس شخص کو بچا لیا اسے قتل کیا جا رہا تھا قصاص کے بغیر، ناحق فساد فی الارض کے جرم کے بغیر اگر کسی شخص نے اسے بچا لیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اجر و ثواب کے لحاظ سے. اس آیت کریمہ میں نفس کا لفظ عام ہے، مومن کو بھی شامل ہے، کافر کو بھی شامل ہے، ہر انسان کو شامل ہے جس سے جرم سرزد نہ ہوا. معلوم یہ ہوا کہ ایذائے مسلم ہی نہیں، ایذائے انسانیت حرام ہے. ترمذی شریف اور نسائی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے، مسلمان سے مراد کامل مسلمان، جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے، انہیں ایذا نہ پہنچے. یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، زبان اور ہاتھ کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ عام طور پر ایذا انہی دو اعضاء سے پہنچائی جاتی ہے، مگر نہ یہ مطلب نہیں
کہ زبان اور ہاتھ کو روک کے کوئی پاؤں سے ٹھوڈے مارتا پھرے. ایذا پہنچانا درست نہیں، ناجائز اور حرام ہے، خواہ وہ دیگر اعضاء سے کیوں نہ ہو. ان دو اعضاء کا ذکر اس بنا پر ہے کہ زیادہ تر ایذا انہی دو سے پہنچائی جاتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں المسلم من سلم المسلمون کا لفظ آتا ہے. اتنے الفاظ سے توجہ اس طرف جاتی ہے کہ شاید ایذائے مسلم حرام ہے، جبکہ ایذا کا حرام ہونا مسلمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس طرح مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، کافر کو بھی حرام ہے. ایک دوسری حدیث میں المسلم من سلم الناس کے الفاظ آتے ہیں، اور اس حدیث کا اگلا حصہ بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. کامل مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں، خونوں اور مالوں کے بارے میں امن اور اطمینان میں ہو. بہرحال قرآن و سنت سے یہ مسئلہ واضح ہے، ایذائے انسانیت حرام ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین میں ایک روایت آتی ہے. حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنمیوں کو خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا. خارش کریں گے، ایک شخص خارش کرتے کرتے یہاں تک پہنچے گا کہ اس کے جسم کی ہڈی واضح ہو جائے گی، ہڈی نظر آنے لگے. اسے کہا جائے گا تجھے اس تکلیف میں اس لیے مبتلا کیا گیا کیونکہ تو دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے معجم الاوسط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقد آذا. جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی گویا اس نے مجھے ایذا پہنچائی. ومن آذانی فقد آذانی. اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. تو ایذا پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے آپ اندازہ کیجیے. تفسیر مدارک میں حضرت فضیل رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں ناجائز خنزیر اور کتے کو ایذا پہنچانا بھی حلال نہیں ہے. انسان تو انسان رہے، مومنین مومنات تو ایک طرف رہے، کتے اور خنزیر کو بھی. خنزیر نجس العین ہے لیکن ناجائز طور پر اسے بھی ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مزاج اس حوالے سے کس قدر حساس تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا. اس آیت کریمہ کی روح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن فرمایا رات کو میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا. وہ لوگ جو مومنین مومنات کو ایذا پہنچاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، وہ بہتان لگانے کا عذاب اور وبال اٹھائیں اور بڑے
واضح گناہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی سے فرمایا کہ میں اس آیت کو پڑھ کے ڈر گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو لوگوں کو جھڑکتا رہتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا، امیر المومنین آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کا ذکر آیت کریمہ میں کیا گیا، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ تو معلم ہیں، نظام کو قائم کرنے والے ہیں، آپ ان میں نہیں شمار کیے جاتے۔ طبیعت کس قدر حساس تھی، احتیاط کس قدر غالب تھی، اور شریعت کی وعید سے کس قدر ڈرتے تھے، یہ کوئی صحابہ سے سیکھے، صحابہ سے سیکھے۔ بہرحال بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ایذائے انسانیت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ایذا کی کوئی شکل اور صورت اختیار نہ کی جائے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں ہمارے معاشرہ میں، اور ایذا کو فخر سمجھا جاتا ہے، ایذا کو اپنی طاقت اور پاور تصور کیا جاتا ہے۔ ایذا کس طرح پہنچائی جاتی ہے؟ کسی کو مار پیٹ کر ہی ایذا نہیں پہنچائی جاتی، اس کی اور شکلیں بھی ہیں۔ مثلا کسی کی شادی ہو، وہ گلی بند کر کے ناچ گانا کرے، ڈھول ڈھمکا کرے، پورے محلے کی نیند کو حرام کر دے، یہ ایذائے انسانیت ہے۔ اپنے گھر میں ٹیپ اور ڈیک اتنی اونچی آواز سے لگا دے کہ ہمسایہ نہ سو سکے، یہ ایذائے انسانیت ہے۔ اپنی گلی میں وکٹیں رکھ کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دے، یہ ایذائے انسانیت ہے۔ یہ بھی ایذا ہے، یہ نہیں کہ اپنے دروازے کے باہر بندہ جو مرضی کرے، ایذا کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی کے گھر میں جھانک تانک، چھت سے ادھر ادھر نظروں کا گھمانا، آوازیں کسنا، یہ سب ایذائے انسانیت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے نوجوان رمضان میں گلیوں میں سڑکوں پہ کرکٹ کھیلنا، اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، وہ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ روزہ نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، بس کرکٹ، یہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ راستے پہ گاڑی کا کھڑا کر کے روانہ ہو جانا، راستے پہ گاڑی کھڑی کی اور اپنے کام کو نکل گئے، یہ بھی ایذائے انسانیت ہے۔ ہمارے یہاں گلی میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، گلی کے سرے پہ گاڑی کھڑی کی تو جب پچھلے گھروں والے گاڑی پہ باہر جانے لگے، آگے راستہ بند، اب تلاش کرتے پھر وہ بندہ کدھر ہے، یہ ایذائے انسانیت ہے۔ پھل کھا کے چھلکے راستے پہ ڈال دینا، یہ ایذائے انسانیت ہے۔ کسی کا پاؤں پھسل جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے، اپنے گھر سے کوڑا شاپر میں ڈالا، کسی کے گھر کے باہر رکھ کے چلتے بنے، کسی کو ناکام کرنے کی جد و جہد کرنا اور اس کی کارکردگی کو چھپانا اور مالک کو مس گائیڈ کرنا، یہ سب ایذا کی شکلیں ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایذا رسانی عام ہو چکی ہے۔ گزشتہ 2-3 دن سے آپ اپنے ملک کا جو ماحول دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی گرفتاری پر لوگوں کو کس طرح ایذا پہنچائی گئی۔ ایک بات ابتدا میں ذکر کر دوں، حکمران طبقے کی حمایت نہیں کر رہا، خان صاحب کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، البتہ علماء کا جو منصب ہے کہ لوگوں کی دینی رہنمائی کریں، اور اس منبر کا جو تقاضا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصلاح کے حوالے سے جتنی بات ضروری سمجھتا ہوں وہ ضرور آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔
آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ خان صاحب کی گرفتاری پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے جو رویہ اختیار کیا، وہ نہ شرعاً درست ہے، نہ آئیناً اور قانوناً درست ہے، نہ اخلاقاً درست ہے۔ وہ لوگوں کی ایذا اور تکلیف کا باعث بنا ہے، اور اب تک بنا ہوا ہے، اگرچہ 3 دن گزر چکے ہیں، اب تک بنا ہوا ہے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے، ایمبولینس سے مریض کو نکالا اور ایمبولینس کو آگ لگا دی۔ یہ خدمت خلق کے لیے ہے، اور ایمبولینس بھی ایدی کی، تو خدمت خلق کا ادارہ ہے۔ لوگوں کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا، وہ ان کی ذاتی پراپرٹی تھی، اور کیا پتہ ذہناً وہ بھی تمہارے ساتھ ہو، لیکن ہر بندہ اس طرح سڑک پہ آنے کو، توڑ پھوڑ کرنے کو درست نہیں سمجھتا۔ کس کی کس کے ساتھ سیاسی وابستگی ہے یہ کسی کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ بھی ذہناً آپ سے ہم آہنگ ہو، لیکن بغیر کسی تردد کے، بغیر کچھ سوچے گاڑیاں جلا دی گئی، لوگوں کے، عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا، شیشے توڑ دیے گئے، مریض تڑپ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیے، گرفتاریاں حکمرانوں کی ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، عدالتیں بلاتی رہی ہیں، بلاتی رہیں گی، گرفتاریاں ہوتی رہی، ہوتی رہیں گی، عہدے سے اترتے رہے، اترتے رہیں گے، عہدے ملتے رہے، ملتے رہیں گے، یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن اس بنا پر لوگوں کی جان و مال سے کھیل جانا، بلکہ لوگ تو لوگ رہ گئے، اب تو قومی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ سرکاری عمارتیں، سرکاری بلڈنگیں، سوات موٹر وے کو جلا دیا گیا، اب وہ کتنے پیسوں سے بنا، تباہ کر دیا گیا۔ جب دوبارہ وہ بنے گا کس پیسے سے بنے گا؟ اپنے خزانے سے ہم بنائیں گے، اور اگر خزانے میں اتنی طاقت بالفرض نہ ہو تو پھر قرضے لیں گے، تو اس قرضے کا بوجھ کس پہ آئے گا؟ وزیر اعظم پہ نہیں آئے گا، وزیر اعلیٰ پہ نہیں آئے گا، ہم میں سے ایک ایک شخص مقروض ہے۔ اب ہماری مقروضیت کو جو لیول ہے پھر اس سے اوپر چلا جائے گا، ہم اس سے بھی بڑے مقروض ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بیت المال کا جو پیسہ ہوتا ہے، قومی خزانہ جو ہوتا ہے، وہ حکمرانوں کا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حکمران اسے ناجائز استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے فقط استعمال کرتا ہے، تو اللہ نے محشر کا دن اسی لیے رکھا ہے، وہ اسی لیے ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے، سارے فیصلے یہاں نہیں ہوں گے، وہ دن بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر ایک بات میں اور عرض کروں، اس سے بھی ہم آگے چلے گئے، فوجی تنصیبات پہ حملہ، کور کمانڈر کی رہائش پہ حملہ، اس سے انڈیا کو کیا پیغام جائے گا؟ اس سے پاکستان کے دشمن ممالک کیا تاثر لیں گے؟ ہمارا جو بھرم ہے اس کی تباہی ہے کہ نہیں؟ کل کوئی یہ کہہ دے کہ تمہاری فوجی تنصیبات محفوظ نہیں، تمہارے کور کمانڈروں کی رہائشیں محفوظ نہیں، تو تم ایٹم رکھنے کے مجاز نہیں ہو۔ ہم غلط سمت پہ جا رہے ہیں، ہم اپنے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں۔
کانٹے بکھیر رہی ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا انڈیا آج تک اس مقام پر پہنچ پایا؟ اسے اتنی ہمت ہوئی؟ ہم نے گھر سے وہ کام کر دیا جو باہر کا دشمن نہیں کر سکا۔ وہ دشمن تھا اور ہم کہنے سے ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم کہنے کو خیر سے ملک کے ہمدرد ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے اثاثے ہمارے ہیں، اس کے ادارے ہمارے ہیں، اس کی فوج ہماری ہے، فوجی تنصیبات ہماری ہیں، یہ جو قومی املاک ہیں یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ ان کی حفاظت ہم سب پہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہماری ذاتی پراپرٹی کی حفاظت ضروری ہے۔ پھر فوج گولیاں نہ چلائے تو کیا کرے؟ تو ہم ایسے اسباب کیوں پیدا ہونے دیتے ہیں؟ تو سوچنے کا مقام ہے۔ ہر کوئی جواب دہ ہے۔ اگر کسی پہ الزام لگے، جھوٹا بھی لگے، اسے چاہیے وہ عدالت میں پیش ہو کے اس کے بارے میں وضاحت دے۔ باقی عہدے سے اتر جانے پر، معزول ہو جانے پر اس قدر اشتعال نہیں ہونا چاہیے، اگر تو بندے میں اخلاص اور للہیت ہو۔ اس پہ میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا، کمانڈر ان چیف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں جناب خالد بن ولید کی کمان میں اسلامی لشکر لڑتا روم و ایران تک جا پہنچا، بڑی بڑی فتوحات ہوئی، اسلامی رقبے کا پھیلاؤ بڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض ضروری وجوہات کی بنا پر مناسب سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف لگایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے دمشق میں لڑائی ہو رہی تھی، ملک شام میں صحابہ کرام اور لشکر اسلام برسر پیکار تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ خط حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، اس میں دو باتیں لکھی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار اعظم کے منصب سے معزول کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ ان کی جگہ پر آپ کو کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار اعظم مقرر کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پڑھا تو انہیں بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ وہ عہدے اور منصب کے حریص نہیں تھے، وہ عہدے اور منصب کے حریص نہیں تھے۔ ہمارے یہاں تو مانگ کر عہدے اور منصب لیے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، جبکہ اس صورت میں صاحب منصب سے اللہ کی مدد چھین لی جاتی ہے۔ یہ مشکاہ شریف کی احادیث کا مفہوم ہے۔ اور ہمارے بزرگ اکابر، ان کے پاس اگر کوئی جیت کے آیا انہوں نے اس کو بھی مبارکباد دی، ہار کے آیا اس کو بھی مبارکباد دی۔ دونوں آگے ایک بزرگ کے پاس، ایک الیکشن جیت کر آیا، دوسرا الیکشن ہار کر آیا۔ انہوں نے جیتنے والے کو بھی مبارکباد دی، ہارنے والے کو بھی مبارکباد دی۔ جیتنے والے کو کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نیکی اور خیر کا میدان وسیع کر دیا ہے، عوام کی خدمت کا میدان وسیع ہو گیا ہے، اب اخلاص کے ساتھ خدمت کرنا، خدمت کے مواقع کا میسر آ جانا، بڑھ جانا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر بندہ اس کے تقاضے پورے کرے اس پر اسے مبارکباد، جو ہار کر آیا اسے کہا تجھے بھی مبارک ہو، اس بات پر کہ اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری سے تجھے بچا لیا ہے،
اتنی بڑی ذمہ داری جب کندھوں پہ آ جائے تو انسان ہے، اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تجھے اس ذمہ داری سے بچا لیا، لہٰذا تجھے بھی مبارک۔ تو جب کوئی عہدہ اور منصب امارت مانگ کر لی جائے، جبکہ آج تو خریدی جاتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر خود سنبھالو، پھر انسان بڑے بڑے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام عہدے اور منصب کے حریص نہیں تھے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کا خط پڑھا، جس میں حضرت خالد بن ولید کی معزولی تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ان کی جگہ تقرری تھی، تو پڑھ کر انہیں دکھ ہوا، لیکن کیا کرتے؟ امیر المومنین کا حکم تھا، تعمیل بھی لازم تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور ان کو بات بتائی کہ امیر المومنین نے آپ کو عہدے سے معزول کر کے عام سپاہی بن کر رہنے کا فرمایا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی اشتعال نہیں، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میں پہلے عمر کے لیے لڑتا تھا، نہ اب عمر کے لیے لڑوں گا، میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑوں گا۔ میدان جہاد سے الگ بھی نہیں ہوئے، احتجاج بھی نہیں کیا، تحریک بھی نہیں چلائی، خلافت سسٹم اور ریاست سے بغاوت بھی نہیں کی، لڑتے رہے آخر تک ایک سپاہی کی حیثیت سے۔ یہ ہے صحابہ کرام جن کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمیں ان سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے۔ اور پھر اس کی برکت دیکھیے، اللہ نے اس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو کیا عزت اور شان عطا کی۔ حضرت خالد بن ولید اگر موت تک سپہ سالار رہتے تو ان کا یہی تعارف رہتا نا، بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے، بڑے سپہ سالار تھے، یہی تعارف اور شان ہوتی نا۔ یہ آج بھی ہے، آج بھی لوگ انہیں بہادر کہتے ہیں، جرنیل مانتے ہیں، کامیاب سپہ سالار قرار دیتے ہیں۔ یہ تعارف اور شان تو ان کی آج بھی ہے، لیکن ان کے اس صبر سے، ان کی اس للہیت اور اخلاص سے اللہ نے انہیں جو پاک میں شان عطا کی، وہ پہلی شان سے کہیں بڑھ کر ہے کہ خالد بن ولید نے اپنی ذات کو مٹا دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا، امیر کی اطاعت کی، امیر کی اطاعت کی، جس اخلاص اور للہیت کو اللہ نے دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ یہ اخلاص اور للہیت کی شان اس پہلی شان سے کہیں بڑھ کر تھی۔ آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس حوالہ سے، اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ شاید کسی اور کا نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، امیر کی بات سنو اور مانو۔ قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات بھی مانو، اللہ کے رسول کی بات بھی مانو، امراء اور حکام کی بھی مانو، اولی الامر منکم، تب تک مانو جب تک وہ شریعت کے خلاف کوئی آرڈر اور حکم نہ دے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، سنو اور مانو۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام سیاہ فام
حاکم مقرر کر دیا جائے. کأن راسہ زبیبۃ، گویا کہ اس کا سر کشمش ہے. کشمش یہ مبالغے کا پیرایا ہے. حکمران کے لیے بھی یہی اور اس کے گورنر کے لیے بھی اہل علم نے لکھا ہے یہی حکم ہے کہ اگر وہ سیاہ فام بھی ہو، نسب کا کم بھی ہو، کم نسب والا، ہلکے نسب والا ہو، تب بھی اس کی بات سنو اور مانو. اس سے امن برقرار رہے گا، افراتفری نہیں پھیلے گی، حالات خراب نہیں ہوں گے. اور جن معاملات میں ان کی اطاعت واجب ہے، اگر ان میں نافرمانی کی جائے پھر تو انارکی پھیلے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن راسہ زبیبۃ، اس کا ایک مطلب اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی اقتدار پر قبضہ کر لے اور وہ حبشی غلام ہو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب تھے، قرآن کریم کے اولین مخاطب بھی وہی تھے اور نبی کے فرامین کے خطابات کے مخاطب بھی وہی تھے. ان کا اس وقت پایا کیا تھا؟ ان کو سامنے رکھ کے کہا گیا کہ تم جو ہو سو ہو، سردار ہو، قریشی ہو، حسب نسب والے ہو، لیکن تم بھی یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر کوئی حبشی غلام بھی بالفرض اقتدار پر قبضہ کر لے، غلبہ تم پر پا لے، تو جب تک خلاف شرع کوئی حکم نہ دے سنو اور مانو، تاکہ امن دنیا کا برقرار رہے. امن کی کیا وقت ہے؟ یہ ان ممالک سے پوچھئے جو بد امنی کا شکار ہو گئے. اگر ملک میں امن ہے تو معیشت ترقی کرے گی، ملک میں امن ہے تو لوگ قوم کی شکل اختیار کریں گے، ملک میں امن ہے تو ادارے ترقی کریں گے. بدامنی ہے تو معیشت بھی تباہ ہوگی، تربیت بھی تباہ ہوگی، اخلاق بھی تباہ ہوگی. تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس سے بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنا قبلہ درست کر سکتا ہے. عرض میں نے یہ کیا کہ اگر کسی کی گرفتاری پر سابقہ حکمران کی گرفتاری پر ہمارا یہ حال ہوگا تو بھئی یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. حضور کے بعد کون صادق و امین ہے؟ آج کے دور کا کون سا حکمران صادق و امین ہے؟ کمی کوتاہی ہر کسی میں ہے. عدالت، آئین اور قانون کے سامنے ہر کوئی جواب دہ بھی ہے. تو اتنا محسوس کرنے والی بات نہیں ہے. امن سے رہیں، اطمینان سے رہیں، مل جل کے رہیں، افراتفری نہ پھیلائیں، لوگوں کے جان مال عزت و آبرو کو خطرے میں نہ ڈالیں، اپنے قومی اور ملکی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، افواج پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ نہ کریں، کور کمانڈروں کی رہائشوں پہ حملہ نہ کریں. اس سے دشمن کو اچھا پیغام نہیں جائے گا. ہم اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں؟ تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. ہمیں اپنے اداروں سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے. ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم قومی املاک کی اس طرح حفاظت کریں جس طرح اپنے ذاتی مکان کی حفاظت کرتے ہیں، ذاتی پراپرٹی کی حفاظت کرتے ہیں. رہا احتجاج، وہ ہر کسی کا آئینی اور قانونی حق ہے. آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروائیں. نہ پولیس کچھ کہتی ہے، نہ فوج کچھ کہتی ہے، نہ ادارے کچھ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم مذہبی لوگوں کو، مذہبی طبقات کو، مذہبی جماعتوں کو، حکمرانوں سے گلے شکوے نہیں، شکایتیں نہیں. ہمیں بھی رہتے ہیں، لیکن آج تک کسی مذہبی جماعت نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو ہماری بعض سیاسی جماعتیں اختیار کر رہی ہیں. بہت سارے مواقع پر یہ خطرات بھی پیدا ہو گئے کہ ناموس رسالت کا قانون، ختم نبوت کا قانون چھیڑا جا رہا ہے. اس وقت بھی کتنا بڑا خطرہ تھا. اس وقت بھی
दीनी तबकों, दीनी जमातों ने एक पौधा, उसकी एक पत्ती और टहनी तक भी नहीं तोड़ी, तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और कितनी अजीब बात है, आज तक हमारी सियासी जमातें, आज तक सेकुलर और लिबरल मजहबी तबकात पर इंतहा पसंदी का इल्जाम लगाते आए, इन्हें शिद्दत पसंद कहते रहे, इनके बारे में ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि ये अदम बर्दाश्त का शिकार है, इनमें बड़ी फिरकावारियत है। हमने अपने रवैये से इन सब इल्जामात को गलत साबित किया, हमने अपने अमल से इनकी तरदीद की, अपने अमल से। आज तक कोई मजहबी तबका किसी दूसरी मजहबी कुव्वत और मजहबी तबके के मुकाबले में यहां तक नहीं आया जहां तक एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के मुकाबले में जा पहुंची है। अब बताइए, सियासी फिरकावारियत का नुकसान इस मुल्क को ज्यादा हुआ या मजहबी का? जहां तक इंडिया नहीं पहुंच सका वहां तक हमारी सियासी जमात पहुंच गई। जहां इंडिया वार नहीं कर सका, ना कर सकेगा, वहां तक हमारे इस मुल्क के नौजवान पहुंचा दिए गए। ये सोच का मकाम है। किसी सियासी जमात की ना मुखालफत है ना किसी की हिमायत है। ये इस मिंबर का तकाजा है कि हम आपको बर्दाश्त का दर्स दें, हम आपको इस मुल्क से, वतन से, इस मुल्क के इदारों से मोहब्बत सिखाएं। खुदारा सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर हमारी मजहबी हमीयत किस हद तक तबाह और बर्बाद होगी। मजहबी हमीयत किस हद तक, अगर कोई किसी लीडर के वालिदैन को हुजूर के वालिदैन के बाद सबसे खुश नसीब कह रहा है, बैठे हैं सारे वहां ओहदेदार, मजाल है किसी की जुबान खुली हो कि हजरत इस्माइल के वालिद इब्राहिम नबी हैं, हजरत इस्माइल की वालिदा हाजरा हैं, मजाल है किसी की जुबान खुली हो कि हजरत सुलेमान के वालिद हजरत दाऊद हैं, मजाल है किसी की जुबान खुली हो। तो सियासी वाबस्तगी इतनी शदीद नहीं होनी चाहिए कि आदमी हक गोई, कुव्वत फैसला, सब चीजों को खैर बात कहे। और अगर कोई भरे रोड पर अपने सीने से कपड़ा उतार कर डांस करे तो हम इसे भी पी जाएं, बर्दाश्त कर जाएं। अगर कोई किसी सियासी लीडर को अल्लाह के नबी के मुशाबे करार दे, नबी जैसा कहे, तो इस पे भी तरदीद के लिए कभी जुबान ना खुले। ऐसी सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। आज तक किसी और ने अगर ये किया है तो हकायक समझिए। मैं ये नहीं कहता आप फलाने के साथ जुड़े, फलाने से ना जुड़े, इतना जरूर कहता हूं दीन से, मुल्क से, अखलाक से, तहजीब से जरूर जुड़े और इनका दामन कभी ना छोड़े। बाकी आपके अपने फैसले हैं। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, गलत को गलत समझना, सही को सही समझना, इतनी इंसान के ज़मीर में कुव्वत और पावर जरूर होनी चाहिए, कुव्वत फैसला इतनी जरूर होनी चाहिए। याद रखिए, ना हमारा मुल्क बदलेगा ना हमारा दीन बदलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। सियासी जमातें बदलती जा रही हैं। आज भी किसी भी हुक्मरान जमात के एक पुराने वजीर को आप उठा के देख लें कि उसने कितने घाट से पानी पिया है, उसने कितनी जमातें तब्दील की हैं, लेकिन ना मजहब बदलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ना मुल्क बदलेगा। और मैं सियासतदानों के बारे में तो नहीं कहता, अपने मजहबी तबके के बारे में जरूर कहता हूं, ना अल्लाह के फजल से मजहब बदलेगा ना हमारा मुल्क बदलेगा। हमने बाहर कोई बिजनेस नहीं किए, कारोबार और बंगले नहीं बनाए। हमारा मरना जीना इस मुल्क के साथ है। इस मुल्क की मट्टी से पैदा हुए, इसी मुल्क की मट्टी में दफन होंगे। तो अपने अंदर सब्र,
برداشت اور حوصلہ پیدا کریں. یہ جو کاروائی چل رہی ہے 2-3 دن سے، یہ ہم میں سے کسی کے بھی حق میں نہیں، ہمارے ملک کے حق میں نہیں، نہ ذاتی مفاد میں ہے نہ قومی اور ملکی مفاد میں ہے. احتجاج ضرور کریں، یہ آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن کسی بھی حکمران کو عدالت کے سامنے جواب دہ ہونے سے مستثنا بھی نہ سمجھیں. اور اس پہ پریشان ہونے والی بھی کوئی بات نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے مجمع نے کسی مجمع میں کسی نے سوال کر لیا تھا. انہوں نے کہا بات سنو اور مانو. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے جب تک آپ اس بات کی وضاحت نہ کر دیں کہ کپڑے آئے تھے، سب کو آپ نے ایک ایک کپڑا دیا ہے، آپ کے جسم پہ جوڑا کہاں سے آیا ہے، آپ کے جسم پہ جوڑا کہاں سے آیا ہے، وضاحت دیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو کھڑا کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں تمہیں قسم دیتا ہوں ان کو بات بتاؤ ساری، یہ جوڑا کہاں سے آیا. تو بیٹے نے بتایا ایک ابا جان کا ہے، ایک میرا ہے، میں نے اپنے والد کو دے دیا. اب سوال کرنے والے نے جو سمجھا اور سمجھ کر جو سوال کیا، معاملہ ویسے تھا ہرگز نہیں، لیکن اس نے سوال کیا اور حضرت عمر نے حوصلے سے اس کا جواب دیا. کہاں حضرت عمر، کہاں کوئی بات کا حکمران، اور پھر اس سے رنجش بھی کوئی نہیں رکھی، رنجش بھی کوئی نہیں رکھی. اگر حضرت عمر جواب دہ ہو سکتے ہیں تو ریاست مدینہ کا ماحول تو یہ ہوتا ہے کہ عمر بھی جواب دہ ہے، پھر کوئی حکمران جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ بات تو صرف سوال جواب کی ہے، بات تو اتنی سی ہے. تو اس لیے یہ گرفتاریاں حکمرانوں کی ہوتی رہیں گی، یہ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. اگر آج پی ٹی آئی والوں نے یہ کیا تو کل نون لیگ والے یہ کریں گے، پرسوں پی پی والے یہ کریں گے، اور اس سے اگلے دن جمعیت علماء اسلام والے یہ کریں گے. تو اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا، اس قوم کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس لیے ہمیں یہ رویہ کسی صورت درست، ٹھیک ہے جس سے مرضی آپ سیاسی وابستگی رکھیں، لیکن اخلاق کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ. غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہے نہ کہے سمجھ تو لیں. اتنی حمیت تو انسان میں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات درست فرمائے، ہماری قوم کے احوال درست فرمائے. بہت بڑا نقصان ہوا، ہم پہلے ہی قرضوں کی زد میں ہیں، ہمارا ملک پہلے ہی معاشی تنزلی کا شکار ہے، اربوں کا نقصان ہوا اس ہفتے میں. اب اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا؟ اگر خزانے سے پورا کیا جائے تو خزانے کا معاملہ نیچے آ جائے گا، قرضے لیے جائیں تو میرے قرضے میں بھی اضافہ، آپ کے قرضے میں بھی اضافہ. عالمی سطح پر ملک کی اہمیت میں جو کمی آئے گی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے. تو عرض میں نے یہ کیا، ایذائے انسانیت حرام، ایذا پہنچانے سے بچیں، کسی کو تکلیف دینے سے بچیں. شریعت نے نہ صرف مسلمان بلکہ کافر کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت بھی اسلامی ریاست پر لازم قرار دی ہے. ہمارا آپس میں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کتاب البر والصلہ میں روایت آتی ہے، فرمایا المسلمون کرجل واحد، مسلمان سارے کے سارے ایک شخص کی طرح ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کجسد واحد، ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ایک شخص اور ایک بدن کی اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے. وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، اور اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے اس درد کو بھی، اس کی تکلیف کو پورا بدن محسوس کرتا ہے. کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، آنسو آنکھ سے بہتا ہے. کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، پانی آنکھ سے نکلتا ہے.
چوٹ ہاتھ پہ لگتی ہے، ہائے زبان سے نکلتی ہے، تو جیسے جسم کے اعضاء کا آپس کا تعلق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کا آپس میں ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے، جوڑ کا، پیار کا، محبت کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، مسلمان مسلمان پہ خود ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم، اور اسے کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا، کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی نے اس سے آگے کیا فرمایا، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم قربۃ، جو کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فرج اللہ بہا عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بڑی مصیبت کو اس کے بدلے میں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کہ ہمیں آپس میں رہنا کیسے ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، ناچاکی بھی ہو جاتی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تماشا نہ دیکھو، آگ نہ بھڑکاؤ، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں صلح کروا دو۔ یہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات۔ اور آج کے معاشرہ میں تو لوگ آگ لگا کر سائڈ پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کسی کے گھر میں آگ لگانے والوں تمہارے گھر میں بھی لگ سکتی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں جو میں پڑھ رہا تھا المسلم اخو المسلم، فرمایا من سترہ اللہ، ہاں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پہ پردہ ڈالے۔ یہ ہے معاشرت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات۔ اگر آج ہمارا مسلم معاشرہ ان تعلیمات، احکام و ہدایات کی پابندی کرے تو یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور اسلام ویسے بھی سلم سے ہے، سلامتی، ایمان امن سے ہے، امن فساد اور شر کی ضد ہے۔ تو ہمارا ایمان اور اسلام ہم سے تقاضا ہی یہ کرتا ہے کہ ہم امن اور اطمینان سے رہیں، ہم دوسروں کی پگڑیاں نہ اچھالیں، دوسروں کو تماشا نہ بنائیں، اور کسی کی عزت کر کے اپنے عزت دار ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق بخشے، اسلامی تعلیمات کو حرز جان بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔